الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیما یروی عن ربی ہی ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تو گویا کہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ خود دوں گا. اور ایک روایت میں ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں اس کے بدلے میں خود دیا جاؤں گا. عجیب تفسیر ہے، عجیب مقام ہے روزے کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے خاص ہے، حالانکہ باقی عبادت بھی اللہ کے لیے. روزے سے افضل عبادت تو نماز ہے. نماز اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہے. تلاوت کلام پاک کتنی اعلیٰ عبادت ہے، وہ اللہ کے لیے خاص نہیں ہے. حج اللہ کے لیے خاص نہیں ہے. زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہے. اتنے بڑے ارکان ہیں، تو روزے کو کیوں فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں روزے دار کو جو اندر تکلیف ہوتی ہے پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، جو اس کو اندر اندر ایک قسم کی مشکل پیش آتی ہے، اور اتنی زوردار مشکل ہوتی ہے کہ بعض دفعہ تو آدمی بول بھی نہیں سکتا، کمزور ہوا پڑا ہوتا ہے. یہ جو حالت ہوتی ہے اس کے اندر اندر کی، یہ خاص میں جانتا ہوں یا پھر روزے دار کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی تکلیف ہے. اس وجہ سے روزہ خاص میرے لیے ہے. یعنی باقی باتیں جو ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایک آدمی قیام لمبا کر رہا ہے، رکوع لمبا کر رہا ہے، سجدہ لمبا کر رہا ہے، تو دوسرا آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کتنی مشقت اٹھا رہا ہے. اسی طرح حج کو جا رہا ہے، اس کو افعال دوسرے مخلوق دیکھ سکتی ہے اس کی مشقتات کو. زکوٰۃ دیتے ہوئے پیسہ دوسرے کو اتنا جا رہا ہے. لیکن روزہ رکھنے کے بعد روزے کی جو اندر کی حالت ہوتی ہے، روزے کی وجہ سے آدمی کے اندر جو بھوک اور پیاس کا عالم ہوتا ہے، جب 15-16 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، اندر خشکیاں ہو جاتی ہیں، ہاں جی، تو اس عالم کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی کو کھانے پینے کے اسباب اور اوقات مواقع مہیا ہوتے ہیں. ایک آدمی اکیلے ہوتا ہے، گھر کے اندر فریج موجود ہے، اس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کرتے ہوئے بندہ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہر طرح سے اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرتا ہے. تو اس وجہ سے روزہ میرے لیے ہے کہ جو آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. کھانے پینے کے بغیر تو انسان کا وقت نہیں گزر سکتا. وہ کھانا پینا روزہ روک رہا ہے، اس کا کھانے سے روک گیا ہے، پینے سے روک گیا ہے، جان نکلنے کو ہے، بڑی مشکل آئی ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی کھاتا پیتا نہیں ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب کا حکم پورا ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا خود بدلہ دوں گا. خود بدلہ دوں گا یہ ہے کہ اپنی طرف سے بہت زیادہ جزا عطا کروں گا. یہ روزے کا بدلہ جو بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ دوں گا. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اور عبادتوں کا ثواب فرشتے تقسیم کریں گے، روزے کا ثواب میں خود تقسیم کروں گا، خود اعلان کروں گا کہ اتنے اس کا ثواب ہے، اس کو دے دو. وانا عجزی بھی، اور ایک روایت وانا اجزا بھی، میں اس کے بدلے میں خود دیا جاتا ہوں. یعنی میری رضا ملتی ہے آدمی کو جو روزہ رکھتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، وہ خاص روزے داروں کے لیے ہے. اللہ جل شانہ سے عاجزانہ التجا ہے کہ خدا تعالی ہمیں رمضان شریف کی قدر نصیب فرمائے، روزہ پورے اہتمام اور خوشی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ خوب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔